انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو ہے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے اور بالخصوص اس میں جو مہینہ اب ہم پر آنے جا رہا ہے اور جس مہینے کی آمد پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رسومات، خرافات، نمازیں، روزے، ایسی راتیں جن میں لوگ جاگتے ہیں یا ایسے دن جن میں عید مناتے ہیں، میٹھے بانٹتے ہیں اور کھاتے ہیں، بہرحال وہ مہینہ بہرحال قریب آ رہا ہے اور مختلف بہرحال رسومات اس میں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت تو بہرحال اپنی جگہ رہی۔ ہم نے بدعتیں کر کے اس کی حرمت کو پامال کیا اور وہ مہینہ رجب المرجب، رجب کا مہینہ جس کے تعلق سے جس کی فضیلت کی اگر بات کی جائے تو سوائے ایک فضیلت کی اس کی اور کوئی فضیلت احادیث میں نہیں آتی۔ یاد رکھیے رجب کی بہت مختصر سی فضیلت آتی ہے اور اس کی فضیلت میں جو بات آتی ہے وہ یہی تھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو کہ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36 تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہا، اور اللہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فی کتاب اللہ کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ بات اللہ نے لوح محفوظ پر لکھ دیا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پھر فرمایا یوم خلق السماوات والارض، یہ تب سے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک جو ہے 12 ہے۔ آگے فرمایا والارض منها 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، مطلب یہ ایسے مہینے ہیں جن کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، نافرمانی کرنا، جنگ اور جدال کرنا یا حد سے تجاوز کرنا، اپنی نفس پہ ظلم کرنا حرام ہے۔ تو کہا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا حرم ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور مضبوط اور سچا راستہ، یہی دین اسلام حق ہے، فرمایا مضبوط دین ہے۔ آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اے لوگو تم اپنی نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ تو بہرحال یہ بات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ وہ 12 ہے، یاد رکھیے۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ تو اس کی وجہ آپ یوں کرتے اور آپ نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 حرمت والے ہیں، مطلب 12 سے زیادہ مہینے کرنا اسلام میں آتا کہ کفر ہوگا۔ اور اس میں آپ فرماتے ہیں اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ آتے ہیں، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 پیدر پہ آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے فوراً۔ پھر آپ نے فرمایا 3 پیدر پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر فرمایا اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے۔ چوتھا مہینہ کون سا حرمت والا؟ رجب ہے جو جمادی الثانی اور دوسرا شعبان کے بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے یہ مہینہ، ٹھیک۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جن میں جنگ، جدال، ڈیفنس کر سکتے ہیں الگ سے لیکن آپ حملہ نہیں کریں گے، اس طرح گناہ، معصیت، کبائر سے بچنا، نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، یہ وہ مہینے یاد رکھیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ ویسے اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے جیسے ہم مہینوں کی گنتی کرتے ہیں تو ذی القعدہ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، مطلب یہ 11واں مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ یہ 12واں مہینہ ہے، محرم یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی طرح جو ہے رجب جو ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، اگر 1 2 3 کی گنتی اگر لے تو یہ 7واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو لہٰذا محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یا پھر اگر 3 پیدر پہلے تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو اب رجب کے بارے میں یہ چیز تو واضح ہوگی کہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کے علاوہ اور کوئی فضیلت اس مہینے کی نہیں آتی ہے، جیسے کہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہی رجب کا مہینہ آتا ہے مختلف قسم کے اعمال، مختلف قسم کے افعال لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مخصوص نمازوں کا اہتمام کر دیتے ہیں جیسے صلاۃ الرغائب ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ نمازیں۔ کچھ لوگوں کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ مخصوص روزوں کا اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ پہلے جمعرات کا روزہ یا پہلے جمعے کا روزہ رجب کے، اسی طرح جو ہے رجب کے 27 کی رات کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاگنے کے بعد دن میں جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اور بھی مخصوص روزے ان ایام میں رکھتے ہیں اور اس کی مختلف فضیلت، ایک روزے رکھنے کی فضیلت 2 کی ہے، 3 کی ہے، 7 کی ہے، 8 کی ہے، 10 کی ہے، 15 کی ہے، مہینے بھر کی ہے فضیلت بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو جو ہے وہ ایک جاگنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے میں گزاری جاتی ہے، دن کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے اور اس کے مختلف فضائل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں عمرے کی فضیلت سمجھتے ہیں، بہت کثرت سے لوگ عمرے کو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے عمرہ کر کے آئیں گے تو عمرے کو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو نظر آتی ہے، جو کثرت سے نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں ایک عید مناتے ہیں، ایک دن مناتے ہیں جسے کنڈے کہا جاتا ہے ہمارے زبان میں، کنڈوں کی عید عام زبان میں کہتے ہیں، تو کنڈے منائے جاتے ہیں 22 رجب کو، 27 رجب کو جو ہے رات میں جاگ کر دن کا روزہ رکھا جاتا ہے 27 کا۔ اسی طرح اس سے مختلف روزوں کی مختلف فضائل لوگ بیان کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے اس مہینے میں عمرے کی کچھ فضیلت سمجھتے ہیں کہ عمرے کو جانا فضیلت ہے، اور اسی طرح کچھ مخصوص نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر میں اس بات کو یہاں یہ رکھنا چاہوں کہ ماہ رجب کی فضیلت کیا ہے تو بس ماہ رجب کی صرف ایک فضیلت ہے اور فضیلت ہے یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے، بس اتنی ہی فضیلت ہے ماہ رجب کی۔
اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نہ عمرہ ثابت ہے، نہ مخصوص روزے ثابت ہے، نہ مخصوص راتیں جاگنا ثابت ہے، نہ مخصوص نمازیں اور مخصوص عبادتیں ثابت ہے، اور نہ ہی مخصوص وہ جو ہم کنڈے کرتے ہیں، ایک میٹھی عید کرتے ہیں، اس میں خوب کھاتے اور پیتے اور کھلاتے اور پلاتے ہیں، یہ عید کا کوئی وجود ثابت ہے۔ لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان حرمت والوں میں اپنے نفس سے ظلم نہ کرو، لیکن اللہ ہم پر رحم کرے۔ ہم واقعی میں اس مہینے میں اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں بدعات کر کے اس مہینے، یہ سب بدعات ہے، یہ خرافات ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں اس مہینے کی حرمت کو ہم پامال کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت میں 36 رکھی، دیکھیے آخر میں کیا فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگوں اس مہینے میں اپنی نفس پر ظلم نہ کرو، اور ظلم سے مراد سب سے پہلے تو قتل و غارت گیری نہ کرو، اس لیے کہ ان مہینوں میں ظلم کرنا ممنوع ہے۔ ویسے تو ظلم سارے سال ہی منع ہے، یاد رکھیے، ان مہینوں میں خاص طور سے اس کی حرمت بڑھ جائیں گی، ان مہینوں میں خاص طور سے ان سے رکنا ہے، نیکی تو ویسے ہمیشہ کرنا ہے، ان مہینوں میں خاص طور سے نیکی میں اضافہ کرنا ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و جدال نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے، ہاں ڈیفینس کر سکتے ہیں، آپ کوئی لڑنے آ جائے آپ بچاؤ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹیک نہیں کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں اس کی وضاحت اس طرح سے فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا کیسا ہے؟ اللہ نے جواب دیا فیہ کبیر، تو اللہ نے فرمایا قتال فیہ کبیر، ان میں قتل و غارت گری کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت گری سے قرآن نے ڈائریکٹلی منع کیا، سوال پوچھا گیا جواب آیا۔ اسی طرح جو ہے زمانے جاہلیت میں، دور جہالت کے اندر بھی جو ہے لوگ قتل و غارت گری رجب کے مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجب کے مہینے کی حرمت عربوں کو پتہ تھی، دور جہالت میں بھی حرمت مانتے تھے، اور یہ جو حرمت والے مہینے دور جہالت میں بھی عرب ان کی حرمت کو پامال نہیں کرتے تھے۔ اور جو ہے رجب جو لفظ آتا ہے یاد رکھیے وہ ترجیب سے آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے عظمت والا۔ رجب جو نام ہے یہ ترجیب سے آتا ہے، مطلب حرمت والا، عظمت والا۔ تو گویا دور جہالت میں بھی عرب اس مہینے کو بڑا عظمت والا مہینہ مانتے تھے، گناہوں سے رکتے تھے، معصیتوں سے رکتے تھے، غلط کام سے رکتے تھے، اور جو ہے وہ برائی سے اپنی نفسوں کو بچایا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی کبھی گڑبڑ کرتے تھے مہینوں کے اندر، آگے پیچھے ہیر پھیر کرتے تھے، لیکن بہرحال وہ 3 مہینوں میں کرتے تھے جو ایک ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، لیکن رجب کو اپنی جگہ رکھتے تھے اور بڑی اس کی حرمت رکھتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، یاد رکھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس تعلق سے، رجب کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں میں ایک طریقہ تھا اس طریقے کو آپ نے منع کیا، اور آپ سن کی حدیث اس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کہ جو ہے اسلام میں نہ فرع ہے نہ اسلام میں عتیرہ ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ فرع کہتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کے، گائے کے یا بکری کے پہلا جو بچہ بکری دیتی تھی، عرب اس بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو کہتے فرع۔ تو آپ نے کہا اسلام میں فرع بھی نہیں، اور پھر فرمایا ولا عتیرہ، اور اسلام میں عتیرہ بھی نہیں۔ عتیرہ کہتے تھے عرب خاص طور سے رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر قربانیاں، خاص طور سے، ایک تو عام طور سے ہر جانور کا، اونٹ کا، گائے کا اور بکری کا پہلا بچہ ذبح کرتے بتوں کے نام پہ، لیکن رجب میں خاص طور سے وہ کرتے تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، یہ رجب کے مہینے میں خاص ذبح کرنا غلط ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلط رسم، جو کہ رجب ایک محترم مہینہ تھا عربوں کے نزدیک بھی، اس میں جو ایک غلط رسم پائی جا رہی تھی، آپ نے اس رسم سے روکا اور کہا اس کے اندر عتیرہ کسی قسم کی قربانی ثابت نہیں، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رجب کا مہینہ، یا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کچھ مہینوں کو محترم کیوں قرار دیا اللہ نے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا، ہم نہیں جانتے وجہ کیا، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے دنوں میں جمعہ کے دن کو چن لیا ہے نا، یہ خاص دن ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے کتابوں میں اپنی کتاب قرآن کو چن لیا۔ اسی طرح زمین پر جو اللہ رب العزت نے مسجدوں کو چن لیا، اسی کی مسجد اللہ کا گھر ہے نا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینوں کو چن لیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں راتوں کے اندر اللہ رب العزت نے شب قدر کو چن لیا، ٹھیک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں اللہ رب العزت کچھ انسانوں کو چن لیتا ہے جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے اللہ کا کہ اللہ کچھ چیزوں کو چن لیتا ہے اور اس کی عظمت بیان کر دیتا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ جب اللہ کچھ چیزوں کو چن لے اور اس کی عظمت کو بیان کرے، ہم اس کی عظمت کو کبھی پامال نہ کریں، اور جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے وہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہے اس مہینے کو بھی ایک عظمت والا مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک محترم مہینہ چن لیا، اس مہینے کو بھی ایک مہینہ چن لیا جس میں ہم کوشش کریں جنگ، جدال، معصیت، گناہ، برائی کے کاموں سے رکے اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کسی چیز کو خاص مت کیجیے، جیسا کہ ہم لوگ آج کل خاص کر رہے ہیں کہ خاص کر لیا عمرے کے لیے، عمرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، رجب خاص، نمازیں کبھی بھی نفل ہو سکتی، خاص مت کیجیے، ورنہ آپ بولیں گے آپ نے خود کہا کہ ان مہینوں میں نیکی میں اضافہ کرنا چاہیے۔ خاص مت کیجیے کہ خاص دن ایک نفل، خاص نماز کے بعد ایک نفل، جمعہ کے بعد فلاں عمل، جمعرات کا فلاں روزہ، جمعہ کو یہ کرنا، اس میں خاص عمرہ کرنا، یہ الگ بات ہے۔ نمبر عمرے کا آپ نے لگا، اس میں لگ گیا تو الگ بات ہے، لیکن خاص کر لینا، ایک رات کو خاص مخصوص کرنا، تو بہرحال یہ تمام چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا، اور قرآن نے ان مہینوں میں اپنے نفس کو ظلم سے روکنے کے لیے ہمیں کہا، لیکن افسوس کی بات ہے ہم آج بدعتیں ایجاد کر کے، بدعتیں کر کے اپنی نفسوں پر ان مہینوں کے اندر بھی اللہ رحم کرے ظلم کر رہے ہیں۔ ایسا عجیب و غریب ظلم اور عجیب اور غریب اعمال، جن اعمال کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، نہ صحابہ کو دیکھا گیا، نہ تابعین کو دیکھا گیا، نہ جن اماموں کو ماننے کا دعویٰ ان اماموں نے کبھی ان اعمال کا جو ہے جواز دیا کہ ہاں اسے کیا جا سکتا ہے، نہ سلف صالحین نے کبھی کیا، بلکہ کچھ عمل تو ایسے کہ 1400 سال سے کبھی نہیں پائے گئے،
کوئی 600 سال بعد ایجاد ہو رہا ہے, کوئی 800 سال بعد ہو رہا ہے, اور کوئی تو ایسا کہ 1300 سال بعد اسلام کے آنے کے ایجاد ہو رہا ہے. چلا دھیرے دھیرے وہ عمل رکھوں گا تو بتاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات سے ہمیں ڈرا دیا تھا کہ دیکھو بدعت نہ کرنا دین کے اندر. بدعت اس لیے کہ بہت سنگین جرم ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی آپ خطبہ حاجت دیتے, آپ جب خطبہ دیتے ہیں, آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے, میں بھی ہر بار درس سے پہلے خطبہ دیتا ہوں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے اس خطبے میں یہ ضرور بیان کرتے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے, اور یہ کہتے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. پھر فرماتے خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر فرماتے وشر الامور المحدثاتها, اور دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا, دین میں نئے کاموں سے بچتے رہنا. محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ, اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. وكل بدعۃ ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وكل ضلالۃ فی النار, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ہر بار جب آپ خطبہ دیتے یہ الفاظ اس کے اندر برابر دہراتے کہ نئی چیزیں دین میں ایجاد مت کرنا, منع کرتے, اس لیے کہ دین یہ اللہ کا دیا گیا ہے. نئی چیزیں اس میں ایجاد کرنا گویا اللہ کی ایک ملکیت میں, اللہ کے ایک دین کے اندر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے, تو آپ منع کرتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی روایت ہے, اور آپ فرمایا کرتے, عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے, آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فهو رد, جس کسی نے ایسی کوئی چیز اس دین میں ایجاد کی جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا, فهو رد, وہ روز قیامت مردود ہے, وہ چیز انکار کر دی جائیں گی, واپس اس کے منہ پر پھینک دی جائیں گی. دوسری کی روایت میں آپ فرماتے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا کہ جس کسی نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد, جس کسی نے ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تھا اسے, تو روز قیامت ایسا عمل مردود ہے, ایسا عمل لوٹا کر اسی شخص کے منہ پر مار دیا جائے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں بدعت کتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بدعت سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بدعت گمراہی ہے, بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو ایسا کوئی نیا کام کرے گا جو میں نے نہیں کیا وہ جو ہے مجھ سے بری ہے, یا اس عمل سے ہم بری ہوں گے, وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا, وہ عمل مردود ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں حرمت والے مہینے جیسے آتے ہیں, چاہے رجب آؤ یا اسی طرح محرم آؤ, ہم دیکھتے ہیں اتنے خرافات, اتنے بدعات, اتنی نئی نئی باتیں, اتنے اعمال اور اتنی عجیب و غریب عبادتیں ہم نے ایجاد کر لی. اللہ رب العزت رحم کرے, حالانکہ اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرنا. بہرحال آگے آئیے, اب جو ان مہینوں میں کچھ اعمال ہم غلط کرتے ہیں جو بدعت ہے ان کا تذکرہ کرتا ہوں. پہلا عمل جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے جس کو سنت سمجھا جاتا ہے اور بڑے اہتمام سے لوگ کرتے ہیں, اور راسخ جو اپنے آپ کو دین کے اندر جن کو ہم راسخ پاتے ہیں, جو بہت قدیم قسم کے لوگ ہیں, جو بہت شدید اعتبار سے اسلام پر عمل کریں, جو عمل کرتے ہیں اس مہینے میں جو ثابت نہیں یاد رکھی. دیکھیے عمل کتنا زیادہ ہو, کتنا پیسہ خرچ کرنے والا ہو, کتنی محنت اس میں لگ رہی ہو, وہ تمام چیزیں ایک بازو رکھ دیجیے. اصل چیز ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم, بس یہ سب. اگر کیا تو پھر آپ کریے, ڈٹ کر کریے, نہیں کیا تو بچیے اور ڈٹ کر بچیے. تو آئیے سب سے پہلی چیز جو کرتے ہیں وہ ہے صلاۃ الرغائب. یہ قسم کی نماز, اس کا نام ہی لوگوں نے دیا صلاۃ الرغائب, یہ نام, لیکن نماز کا کسی فقہ کی کتاب میں کبھی نہیں ملے گا. یہ نماز کا تذکرہ کبھی کسی محدث کے پاس آپ کو نہیں ملے گا, لیکن ایک یہ موضوع روایت ہے, ان موضوع اور من گھڑت روایتوں کو لے کر یہ نماز کو بنا دیا گیا جس کو صلاۃ الرغائب کہا جاتا ہے. اور یہ بڑے عقیدت کے ساتھ رجب آتے ہی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اس نماز کے تعلق سے جو روایت پیش کی جاتی ہے, جو موضوع ہے, یاد رکھیے موضوع سمجھتے ہو, موضوع مطلب وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گڑھ دی گئی, منسوب کر دی گئی, لیکن آپ نے ایسی بات نہیں کہیں. وہ روایت کیا رکھتا ہوں جو صلاۃ الرغائب کی طرف لوگ سناتے ہیں, بیان کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح سے وہ یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. پھر اس حدیث میں آگے الفاظ دیکھیے کیا ہے, الفاظ یوں ہیں جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کے دن کا روزہ رکھے, پھر جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے. جو شخص جمعرات کے دن روزہ رکھے, پھر جب جمعرات ختم ہو گیا تب جمعہ کی رات چالو, جمعہ کی رات مغرب سے عشاء کے بیچ کے درمیان 12 رکعت پڑھے, دو کر کے. اور اسی طرح جو ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر, اور اس کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ قدر 3 بار, 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, اس کی تلاوت کرے. جب نماز سے فارغ ہو, مطلب 12 رکعت پڑھ چکا ہو, فارغ ہو, تو مجھ پر جو ہے 70 مرتبہ درود بھیجے, اور اس میں خاص درود کا تذکرہ بھی کہ یہ درود بھیجے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ, یہ بھیجے 70 مرتبہ. پھر سجدے میں چلا جائے, مطلب سجدہ کرے, اور سجدے میں یہ دعا پڑھے سبوہم قدوسم رب الملائکۃ والروح, یہ دعا پڑھے. اس کے بعد سر اٹھا کر یہ دعا 70 مرتبہ پڑھے, سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے, اور اس کے اندر ایک لمبی دعا ہے ربی اغفر لی وارحمنی, اور وہ پوری دعا ہے, وہ دعا پڑھے. بعد اس کے دوسرا سجدہ کرے, اور پھر ویسے ہی کرے جیسے پہلے سجدے میں 70 مرتبہ سبوہم قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھا. اگر جس نے یہ کر لیا تو اس کے باوجود, مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ کر لیا تو اس کے جو ہے اسی طرح کرے. اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کریں گا. اب یہ فضائل میں آتا ہے. اور یاد رکھیے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, جو بات, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اس کے اوپر جو یہ موضوع ہے, ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے. اسی طرح جو ہے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے. اسی طرح محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روایت موضوع ہے. اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ روایت موضوع ہے. اور اس کے بعد مولانا عبد الحی لکھنوی
جو کہ ہندوستان کے رہنے والے تھے، مشہور اور معروف شخصیت ہے، وہ بھی اس کے تعلق سے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کا قول اس طرح سے صلاۃ الرغائب والی حدیث من گلت ہے اور اس پر اکثر محدثین یا سب محدثین کا اتفاق ہے اور ان کی مخالفت کرنے والے کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو عبدالحق جو ہے عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہ جو ہے یہ نماز کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی روایت من گلت ہے تمام محدثین کی نزدیک، اور جس نے اس کے خلاف بات کی اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو صلاۃ الرغائب جو خاص طور سے پہلے جمعرات کا جو رجب کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے بعد رات جب آتی ہے تو 12 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس کا کوئی وجود، اس کا کوئی ثبوت، اس کی کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، یہ موضوع ہے اور علماء کو چاہیے کہ اس موضوع بات کا اظہار کرے، ورنہ یہ موضوع روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طرف گڑھی گئی ہے، یاد رکھیے یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت حدیث میں کر دی، جو جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ان موضوع روایتوں کو کبھی بھی جو اپنی طرف سے ہم روایت کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہم انکار کریں کہ نہیں غلط ہے۔ تو پہلا عمل رجب آتے ہی صلاۃ الرغائب، پہلے جمعرات والا عمل۔ اس کے بعد جو ہے رجب میں جو دوسرا عمل لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ رجب کے مخصوص روزے، ایک تو یہ پہلا روزہ جمعرات کا، اس کے بعد کی نماز صلاۃ الرغائب، لیکن اس کے علاوہ مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کے تعلق سے مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی بات تو وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور رجب کے اندر آپ نے کسی خاص روزے کا حکم نہیں دیا۔ دونوں باتیں، ایک تو آپ کا عمل بھی نہیں، آپ کا حکم بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کوئی خاص روزہ نہیں رکھا اور کسی خاص روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ اب جو لوگ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں رجب کے روزوں کی، وہ سب من گھڑت ہے، یاد رکھیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی، جب بھی کسی حدیث کو ایسے دیکھو جس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہو رہے ہو، یا محدثین کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کسی حدیث میں یا کسی عمل کے بہت زیادہ فضائل پتہ چل رہے ہو تو جان لو کہ یہ فضائل من گڑت ہے یا وہ حدیث من گڑت ہوں گی، صحیح روایتوں کے مقابلے میں، یاد رکھیے۔ صحیح روایت ایسا مثال کے طور پہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب کوئی کہے شب قدر کے علاوہ کوئی ایک رات آتی ہے وہ 1000 مہینے نہیں 2000 مہینوں سے افضل ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گڑبڑ ہے، کہ تو ہائیسٹ لیول آف ثواب رات میں جاگنے کا وہ 1000 مہینہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو اگر ہم 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں کنورٹ کریں تو ہوتا ہے 83.83 سال اور 3 مہینے، ٹھیک، یہ اس کی عدد ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک رات جاگنے کا روزہ رکھنے کا 120 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے فرشتہ بھی گڑبڑ ہے۔ جس رات کے جاگنے کی بات قرآن کہہ رہا ہے، جس رات کی عبادت کو قرآن 1000 کہہ رہا ہے، اور کوئی 120 سال کا ہے تو سمجھ جائیے کچھ نہ کچھ، مطلب بہت کثیر ثواب جو کہ صحیح اعمال کے مقابلے میں آ رہا ہے، سمجھ جائیے من غلط ہے۔ اب دیکھیے کیا روایت بیان کی جاتی ہے اس میں روزوں کے فضائل میں۔ روایت اس طرح سے موضوع ہے، یاد رکھیے روایت موضوع ہے، اللہ رب العزت رحم کرے، میں صرف روایت کرنے کے اعتبار سے کر رہا ہوں۔ وہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں کہا، جبکہ روایت موضوع ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، مطلب وہ حدیث جو موضوع ہے جو آپ کی طرف من غلط منسوب کی گئے الفاظ یوں ہیں، بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اس کے الفاظ ہیں، جو شخص اس میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور 2 روزے رکھے تو 2000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور 3 روزے رکھے تو 3000 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ہے اور جو ہے لکھ دیتا ہے، اور اگر 7 دن کے روزے رکھے تو اللہ جو ہے اس کو جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور اگر 8 دن کے روزے رکھے تو جنت کے پورے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس میں سے چاہے جنت میں تاکہ داخل ہو جائے۔ اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ایک منادی دینے والا آسمان پہ اعلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، ٹھیک ہے۔ اور جو شخص اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ روایت موضوع ہے اور من گڑت ہے۔ امام الجوزی نے اپنی موضوعات اپنی کتاب الموضوع کے اندر اس کو روایت کیا، اور اکثر محدثین نے اس کو اپنی موضوعات کے اندر روایت کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ تو 1000 دن کے روزوں کا ثواب بتایا جا رہا ہے، 2000 دن کے روزے مطلب 30 دن رکھ لیا تو 3000 ہو گئے، یا 29 کا دن آتا 29000، اللاجیکل بات ہے، اس لیے کہ دیگر اعمال پہ شب قدر پر یا رمضان کے روزوں پر یہ فضائل کی بات نہیں آ رہی، یاد رکھیے۔ اسی لیے میں نے کہا کثرت سے جب فضیلتیں آئی کسی چیز میں بہت زیادہ جو صحیح کے مقابلے میں ہو تو سمجھ آئیے کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھیے کس قسم سے بات آئی ہے، یاد رکھیے یہ تمام چیزیں جو ہے موضوع ہے۔ اسی طرح اس میں ایک خاص نماز کا بھی تذکرہ آتا ہے روزے کے ساتھ، کہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، وہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے لیکن لوگ عمل کرتے ہوئے کیا ہے حدیث کو ایسا بیان کیا تھا جو کہ جھوٹی ہے۔ جو آدمی رجب میں 1 دن کا روزہ رکھے اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ جو ہے فاتحہ کے بعد جو ہے 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور پھر دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، مطلب پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت اسے دکھا لیا جائے یا جنت میں اس کا ٹھکانہ نہ اسے بتا دیا جائے۔ مطلب روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد 4 رکعت اس روزے میں یہ نماز پڑھے، کیا نماز پڑھے جو بتایا جا رہا طریقہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی، سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، تو فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ نہیں مرے گا مگر جنت میں اس کا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا کہ تم یہاں رہنے والے ہو جنت۔ یہ صحیح روایت نہیں ہے، یاد رکھیے یہ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر کوئی نماز ثابت نہیں، یاد رکھیے کوئی روزہ خاص ثابت نہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے رجب کے فضائل میں، وہ کیا وہ بھی رکھ دیتا ہوں، یوں بیان کیا ہے جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھیں گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دی جائے گی اسے عذاب
نہ دے گا اور جو پورے مہینے کے روزے رکھیں گا اسے اللہ تعالیٰ آسانی سے اس کا حساب کر لے گا. یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پتہ چلا رجب کے اندر کوئی بھی عمل نماز کے معاملے میں سنت سے ثابت نہیں خاص، کوئی بھی عمل روزے کے تعلق سے خاص سنت سے ثابت نہیں. بھائی تیسرا کام جو رجب میں ہوتا ہے بڑے دھڑلے سے ہوتا ہے اور ڈٹ کر ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رجب کی 27 کی رات کو خاص طور سے شب معراج منایا جاتا ہے. الاسراء والمعراج، مسجد سج رہی ہے اور تیاریاں ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ سال گزرنے کے بعد رجب کی 27 کو ان کو یاد آتا ہے اپن مسلمان ہیں، اب رمضان نزدیک آ رہا ہے، اب مسلمان ہیں، اپن نمازیں شروع کرنا رجب آ رہا ہے. پھر 15 کو ایک اور نئی رات مناتے ہیں شب برات، پھر یاد آتا ہے اب تو رمضان بہت نزدیک، 15 دن سدھر جاؤ. اور پھر آ جاتے ہیں رمضان، اور جب رمضان آتے ہیں اصلی رات آتی ہے تو ڈپلیکیٹ راتوں کے چکر میں اصلی رات ہاتھ سے چلی جاتی ہے. شب قدر کو کیسے منایا جا رہا بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا. بہرحال تو رجب میں ایک فضیلت جو اس کی بتائی جاتی جو ہے نہیں، وہ کیا ہے کہ اس میں ایک رات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور وہ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ کے آسمانی سفر کیا. یاد رکھیے یہ رات تو ہوئی، کب ہوئی وہ نہیں پتا ہے ہم کو، 27 خاص نہیں، کب ہوئی نہیں پتا ہے. یہ واقعہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. ٹھیک. اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے اندر معراج کا تذکرہ ہے، قرآن کے اندر معراج کا، اس لیے ہم منانا چاہیے. قرآن کے اندر الحمدللہ معراج کا تذکرہ کہیں بھی نہیں. قرآن کے اندر تذکرہ اسراء کا ہے. قرآن کے اندر تذکرہ اسراء اور معراج کیا ہے بتا دیتا ہوں. اسراء کہتے ہیں اس سفر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ طے کیا، یہ اسراء. اور معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو مسجد اقصیٰ سے آسمان ہو. معراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، سیڑھیاں اوپر کی طرف جانا، وہ تذکرہ ہے. تو قرآن نے کہیں معراج کا تذکرہ نہیں کیا، اسراء کا کیا. سبحان الذی اسریٰ، سورہ جو ہے بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ آیت نے فرمایا کہ پاک بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے اطراف ہم نے اپنی برکتیں پھیلا رکھی ہے تاکہ جو ہے لنریہ من آیاتنا، اپنے بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں دکھائے اپنی. سمجھ رہے آپ؟ تو اسراء کا تذکرہ ہے، معراج کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں. اور مرانے کیا معراج، تذکرہ اسراء کا ہے. بہرحال تو یہ واقعہ ہوا، ہم واقعے کا انکار نہیں کریں کہ آپ صلی اللہ آسمان پہ گئے، وہ سفر ہوا، آپ مسجد اقصیٰ مسجد حرم سے اقصیٰ گئے، آپ نے نماز پڑھائی وہاں امام انبیاءوں کو، وہاں سے پھر جبرائیل السلام سفر کر کے آپ کو براق پہ بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے گئے. پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان پہ گیا. اللہ آپ سے ہم کلام ہوا، آپ کو کچھ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں دی گئی. اللہ رب العزت سے کلام ہوا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بہت ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، ہم انکار نہیں کرتے ان کا. لیکن کسی چیز کے ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے. نہیں واقعہ ہوا مطلب منایا جائے گا. تو پھر فتح مکہ ہوا تو وہ بھی مناتے، فتح مکہ ہو تو کیا وہ بھی مناتے؟ اپنے شہروں سے باہر جا کر پھر اونٹ اور گھوڑے بیٹھ کے اپنے شہر میں آئیں گے کہ فتح مکہ ہوتا آج تو منائیں گے. جنگ بدر ہوئی جس کو اللہ نے فرقان کہا، یوم الفرقان تھا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا کفر میں اور توحید میں. تو کیا اس دن بھی منائیں گے چپ چپ باہر جا کے جنگ لڑیں گے ایک دوسرے سے، اور کچھ لوگ اور بولیں گے یہ یوم الفرقان تھا فتح مکہ منائیں گے؟ کیا ہوا نا. اسی طرح اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کو کہا، اللہ کے رسول کو جب صحابہ ناراض تھے کہ کیوں آپ نے صلح کی، ہم لڑتے تھے ان سے، اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے فتح مبین عطا فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا. صحابہ سمجھتے ہاں رہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دی، اور بعد میں پتہ چلا جو صلح حدیبیہ کا کیا فائدہ ہوا. تو اب صلح حدیبیہ بھی منائیں گے نہیں اس دن. اللہ نے کہا کہ یہ تو فتح مبین ہے اور یہ یوم الفرقان ہے جو ہے جنگ بدر، اور اسی طرح فتح مکہ ہوئی، اسلام کو غلبہ ملا تو وہ منائیں گے، ایسا کریں گے. پھر اللہ جو ہجرت کر کے گئے تو ہم بھی سب کہیں تو بھی جا کے آئیں گے، کریں گے. کہیں چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں ہے. تو یہ ہوا واقعہ. اس واقعے کی اگر تفصیلات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا اس پہ ایک مفصل 2-2.5 گھنٹے کا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، شب معراج کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. یہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد شب برات آئیں گے، اس پہ میرا ایک لیکچر ہے شب برات کی حقیقت اور ہماری بدعتیں. اور تیسری رات جو منائی جاتی ہے جو حقیقی ہے اس کے اوپر ہی میرا ایک لیکچر ہے شب قدر کی اہمیت اور ہماری غفلتیں. اس کو ضرور آپ دیکھیں. تو شب معراج کی حقیقتیں اور ہماری بدعتیں اس میں نے بہت تفصیلی رکھا ہے کہ کسی چیز کا ہونا منانے کی دلیل نہیں. بہرحال تو اب اس رات کو یاد رکھیے، اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معجزہ ہوا جو آپ لے گئے. یہ رات 27 رجب تھی، اس کے بارے میں کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. اس معاملے میں امام نووی رحمہ اللہ نے 10 اقوال نقل کیے، 10 الگ الگ قول علماء کے نقل کیے، جن کے اندر سے ایک یہ ہے کہ جس سال آپ کو نبوت ملی اس سال یہ رات ہوئی. دوسرا قول یہ نبوت کے 5ویں سال. تیسرا قول یہ نبوت کے 8ویں سال، نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 8 مہینے پہلے، ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، ہجرت سے 14 مہینے پہلے. 12 8 12 14 اور 16 مہینے پہلے ہجرت سے. کسی نے کہا رمضان کے مہینے میں ہوئی، کسی نے کہا یہ رجب کے اندر ہوئی، کسی نے کہا یہ شعبان میں ہوئی، کسی نے کہا یہ محرم میں ہوئی. کوئی قول نہیں. تاریخ کے معاملے میں اختلاف، کب ہوا اس میں بھی اختلاف، اور صحابہ میں سے بہت کم اقوال اس تعلق سے ملتے کب ہوا. یاد رکھیے. تو یہ رات کب ہوئی اس کی کوئی دلیل نہیں. اب ہم نے دیکھی، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جو کس کو نہ پتہ چلی. شاید اللہ رحم کرے ہم پر، اللہ معاف کرے، شاید جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ہندوستانی پاکستانی لوگوں کو بتا کے چلے کہ تمہارے لیے یہ فکس کر دیا گیا ہے. جیسا 27 کو معراج ہوئی، دنیا اختلاف کر رہی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے، محدثین میں اختلاف ہے، ہندوستانیوں کو پکا پتا ہے 27 رجب. اسی طرح جو ہے شب قدر کب ہے اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے. جو آخری حدیث ملتی ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اسے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، مطلب 5 میں سے کوئی ایک. تو ہم تو برابر 27 کو منا رہے ہیں شاید. دیکھیے نا یہاں اختلاف ہے. یہ رات کب ہوئی، معراج کب ہوئی، ہمارے پاس پکا ہے کب ہوئی، 27 رجب. آپ 27 رجب کو بہرحال دیکھیے کسی چیز کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں. اب ہوا، اب منانا شروع ہو گیا.
ہے نا, کیسے راتوں کو مسجدیں سجائی جا رہی ہے, نہایا جا رہا ہے, تیار ہوا جا رہا ہے, انتظام کیا جا رہا ہے, مخصوص پکوان اور میٹھے, اور ظاہر سے کوئی بدعت بغیر میٹھے کی تو کمپلیٹ ہوتی نہیں ہے, مخصوص میٹھے بنائے جا رہے ہیں, اسی طرح جو ہے مخصوص لباس بنائے جا رہے ہیں, مخصوص رکعت میں تعداد میں راتوں کی نماز, 100 رکعت نماز, یا پھر ایک نماز ہوتی ہے کہ جو زندگی بھر کے نمازیں چھوٹ گئے, ٹھیک, جو ہے قضائے عمری پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح جو ہے صبح اٹھ کر پھر 27 کا روزہ رکھا جا رہا ہے. یہ تمام کام بدعت ہے. وہ رات ہوئی, وہ واقعہ ہوا, اس کے بارے میں ہمیں فکس نہیں پتا وہ کب ہوئی رات اور کیا واقعہ, مطلب واقعہ تو پتا ہے لیکن وہ رات کب ہوئی, کس مہینے ہوئی, کس سن میں ہوئی, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس رات کو یاد کر سکتے آپ کہ واقعہ کیا تھا, لیکن منانا یہ بدعت میں شامل ہوگا. تو آپ دیکھیں کس دلالے سے اس رات کو منایا جا رہا ہے, جبکہ اس معاملے میں کئی اقوال صحابہ کے موجود ہیں اور کئی اختلاف اس معاملے میں جو ہے موجود ہے, لیکن اس کے بعد بھی 27 کو مخصوص منایا جا رہا ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ اس تعلق سے فرماتے ہیں, اور وہ کہتے تھے یہ جو بلاد ہند مطلب ہندوستان کے اندر, وہ کہتے ہیں بلاد ہند میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے, تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا اس میں منا رہے ہیں, رات جاگتے ہیں, دن روزہ رکھتے ہیں, 1000 مہینوں کا ثواب, 1000 سال کا ثواب, 120 سال کا ثواب, پتہ نہیں کیا کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں. تو یاد رکھیں اس مہینے میں یہ رات معراج جو ہے یہ ہوئی, لیکن یہ کب ہوئی یہ ہم نہیں جانتے, واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات کب ہوئی. یاد رکھیں اب, لیکن ہم مخصوص کر کے دیکھیے کیسے عمل کر رہے ہیں, کیا کیا عمل کرتے ہیں. اور یاد رکھیں جب ہم بدعتوں میں چلے جاتے ہیں, جب ہم بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں, تو پھر یاد رکھیے معاملہ پھر وہ اتنی گہرائی میں جاتا ہے کہ پھر وہ بدعتیں کہیں رکتی نہیں. تو لہٰذا رجب کی 27 کو شب معراج خاص منانا یہ بدعت ہے اور شریعتاً یہ غلط ہوگا. اس رات کا جاگنا بھی ثابت نہیں, اس میں کوئی خاص روزہ ثابت نہیں. کوئی آدمی روز رات میں جا کے عبادت کرتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے, اور کوئی روزہ رکھنے کا عادی ہے اور وہ رکھتا ہے, جیسا کہ مثال تو جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے اور اس دن ہی جمعرات آ جائے تو الگ بات ہے, لیکن خاص طور سے کرنا یہ بدعت میں شمار ہوگا. اب اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے, وہ کیا ہے, وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے, اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں, بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں, تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں, دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا. رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت, اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے. دونوں بات یاد رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو, کوئی بات ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے, ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے, اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں, انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا, اے جو عائشہ رضی اللہ عنہا, کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو مائی عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جبکہ عروہ بھی بیٹھے ہیں, عبداللہ بھی بیٹھے ہیں, اور وہ اندر حجرے میں. جب انہوں نے پوچھا, ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے پوچھا, تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے, انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے, ان پر رحم کرے, مطلب دعائیں دے رہی, غلطی بھی ان سے, اس کا مطلب رحم کرے, مغفرت کرے. اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا, اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا. اس سے اسلاف کا, صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا, کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی, ٹھیٹھی ٹھاٹا کی آواز آئی, اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے, اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں, تم کو تو اتنا بھی نہیں. اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی, اللہ رحم کرے ابن عمر پر. دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر. اللہ کی قسم کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا, وہ فرماتی ہے. اور پھر کہا, آپ نے فرمایا کہا مہینے میں نہیں تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوتے تھے, پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے. وہ ان کے ساتھی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک. عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے, پھر بھی بھول گئے تھے, ان سے چوک ہو گئی. اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے. اور پوچھا گیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا, جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے. تو ایسے آپ کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے, 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے اور 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا. ظاہر سی بات ہے, مطلب ذی الحجہ میں کیا, ذی الحجہ میں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4, 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں. انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے, 3 تو ذی القعدہ میں کیے اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا اور وہ ذی الحجہ میں تھا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے. تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں. یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں, ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں, یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی, چھٹیاں لے لے کے آدمی رجب کا عمرہ, بڑا عمرہ, فضیلت والا عمرہ, بابرکت عمرہ, ایسا عمرہ ویسا عمرہ. پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے, مطلب جڑا دیتے ہیں, صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی ہے, ہاں روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلاں. تو اس مہینے میں کوئی نماز, کوئی روزہ,
کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں. عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں, آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے ہیں, چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے, 12, 13, 14 کے روزے, اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو الگ بات, لیکن خاص کوئی روزہ ثابت نہیں آتے. اب آئیے جو آخری بدعت جو اس میں ویسے اس مہینے میں لوگ کئی بدعتیں کرتے ہیں, ان میں سے جو بڑی بڑی بدعت میں آخری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہٰذا رجب کے مہینے کی صرف ایک فضیلت ہے, وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. کیوں؟ وہ اللہ کی مرضی تھی, اس نے اس مہینے کو تعظیم بخشی. ہمیں اس تعظیم کا خیال رکھے. اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ اور معصیت اور ظلم سے بچیں. حالانکہ ظلم سے تو سال بھر بچنا ہے ان مہینوں میں, لیکن خاص محترم مہینے چونکہ جس میں رجب بھی ایک حرمت والا ہے, ان میں گناہوں سے ظلم سے بچنا ہے. اور کوئی خاص روزہ, کوئی خاص نماز, کوئی خاص اذکار, کوئی خاص عمرہ, کوئی خاص صلاۃ الرغائب, اور بتائیں لوگ کیا کیا پڑھ رہے ہیں, اور کوئی کنڈے اور کوئی خاص رات میں جاگنا اور صبح کا روزہ رکھنا اس مہینے میں ثابت نہیں. کہ اگر کسی نے سمجھ لیجیے اب یہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے اور ان کا رزلٹ بھی ہے, اور انہوں نے نظر کے روزے مانگ لے کہ اللہ رزلٹ اچھا ہے تو 2 روزے 3 روزے 4 روزے رکھنا, تو کیا؟ تو دیکھیے نظر کے روزے رکھنے ایک الگ چیز ہے نا. آپ رجب میں خاص روزے تھوڑی رکھ رہے ہیں, رجب کے روزے نہیں ہیں, وہ نظر کے روزے ہیں. تو نظر کے روزے انسان کبھی بھی مانگے تو وہ کبھی بھی اس کو رکھ سکتا ہے. یہ وہ روزے نہیں جو خاص رجب کے ہوتے ہیں. جو رجب کے لیے خاص روزے رکھتے ہیں اس نیت سے کہ رجب کے روزے کی وہ جمعرات کے روزے کی فضیلت, یا 1 روزہ 2 روزے 3 روزے کی فضیلت, 7 روزے 8 روزے 15 روزے کی فضیلت, وہ غلط ہوگا. لیکن اگر کسی کے نظر کے روزے اور رجب میں پورا کرنا چاہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے. بہن نے دوسرا سوال کیا کہ انہوں نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کنڈے کیوں مناتے ہیں, وہ مسجد کے امام ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے, ترمذی کی حدیث ہے اور فلاں فلاں حدیثوں میں آتا ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کنڈوں کا تو دور دور تک کوئی واسطہ اور لینا دینا ہی نہیں. لیکن کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہے, اسی کوئی دین بنیاد ہوتی ہے, لوگ اس کے اوپر نیا کام کرتے ہیں. جیسا کہ معراج ہوئی لیکن لوگ اس کو منا رہے ہیں, منانا غلط ہے, ہونا ایک الگ چیز ہے. تو یہ تو اس کی کچھ نہ کچھ بنیاد ہے. کچھ بدعت ایسی اس کی بیسس ہی نہیں ہے, اور یہ کنڈوں کا تو بیسس ہی نہیں. یہ تو 1300 سال بعد آپ سے ان کی شروعات کیا گیا ایک عمل ہے. لہٰذا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں حدیث کی کتاب سے ہے تو بہرحال ان کو چاہیے کہ وہ دلیل لا کر دیں. اگر دلیل ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ضرور منائیں گے کنڈے, لیکن دلیل الحمدللہ اسے کہیں نہیں ملیں گے, اس لیے کہ آپ سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں. کسی نے سوال کیا کہ قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت نہیں ہے. قضاء عمری کیا ہوتا ہے بتاتا ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں, زندگی بھر نماز مت پڑھو, 15 شعبان شب برات آتی ہے, 15 شام جو کہ ثابت نہیں, 15 شعبان آتی ہے, اس رات 2 رکعت فجر کی قضاء عمری, 2 رکعت 4 رکعت ظہر کی قضاء عمری, 4 رکعت عصر کی قضاء عمری, 3 رکعت مغرب کی, 4 عشاء. یہ کیا ہے؟ تو بولے اب یہ نماز پڑھنے سے اب تک زندگی میں جتنے نمازیں چھوٹی تھی سب پوری ہو جائیں. ماشاءاللہ اگر اتنا آسان ہوتا تو صحابہ ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں جھیلیں, اور کتنے صحابہ تو صرف نماز پڑھتے دیکھے گئے بول کے پکڑے گئے, ورنہ پہلے کسی کو نہیں مانتا, چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. ابتدائی دور میں 3 وقت چھپ چھپ کے نمازیں پڑھی جاتی, سورج نکلنے سے پہلے, سورج بیچ میں جانے کے بعد, اور شام کے وقت صحابہ پڑھتے 2 رکعت. یہ فرض نہیں تھی لیکن پڑھا کرتے تھے. پکڑے گئے بہت سارے اور تکلیفیں جھیلنا پڑی, تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی تو فرض ہی نہیں اپنے پر, تو کئی کو تکلیفیں جھیلنے کے لیے پھنسنا نمازیں پڑھ کے, ہے نا. دیکھیں گے بعد میں جب فرض ہوگی, اور فرض ہونے کے بعد بھی کوئی صحابہ سے نہیں, ابھی تو جنگوں میں بہت مصروف ہے اس لیے نمازیں چھوڑ دو, قضاء عمری پڑھ لیں گے. ابھی تو فلاں مصروف ہے لہٰذا سفر میں ہے تو اب چھوڑ دو, ہے نا. کتنی تکلیفیں تھی, اتنی سہولت تو تھی بھی نہیں کہ یہاں سے اڑے وہاں اتر گئے, 2 مہینے سفر کرے, چلو سفر میں نہیں پڑھیں گے تو قضاء عمری ہے نا اپنے لیے, ثابت نہیں. یاد رکھیے آپ ایک غلط فہمی کی بنیاد پہ قضاء عمری بنی ہے. میں اس کی غلط فہمی کو پہلے دور کرتا ہوں. پہلی چیز, جو نماز چھوٹ جاتی ہے اور جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے اس کا فرق سمجھ لیجیے آپ پہلے. جو نماز چھوٹ جاتی ہے غفلت سے, نیند لگنے کی وجہ سے, بھول جانے کی وجہ سے, یا سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آیا, جیسا یہاں سے اڑے انگلینڈ کے لیے 6 گھنٹے ٹائم سے اٹھا جا رہے ہیں, اب چلتے ہیں, سمجھے کبھی کبھار ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ غفلت, سمجھ کی کمی, بے ہوشی, بیماری جس میں ہوش ہی نہیں تھا, تو یہ نمازیں چھوٹ گئی ہم سے, تو اس کی قضا ہوتی ہے. غفلت, سو گئے تھے, غفلت تھے, ٹائم نہیں سمجھ میں آیا, یہ نمازیں قضا ہو جاتی ہے, اس کو آپ پھر سے پڑھ سکتے ہیں. اب دوسرا جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے, اثر کی اذان ہو رہی, چلیے بھائی نماز کو جاؤ تم جا کے آؤ, مغرب والی چلیے بھائی تم جا کے آؤ ذرا, میں تھوڑا سا, ارے عشاء کے ٹائم تھوڑا سا مصروف ہو, تھوڑا ذرا آپ جا کے آ جاؤ. یہ نمازیں چھوڑ دی گئی. جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا ہوتی ہے, جو نمازیں چھوڑ دی جاتی ہے یاد رکھیے وہ نماز کبھی قضا نہیں ہو سکتی زندگی میں. یہ مسئلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے, جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے. وہ گئی نماز, مر گئی وہ نماز, فوت ہو گئی, بیکار ہو گئی وہ نماز آپ کی. کیوں تو آپ مسلمان ہو کے آپ نے جان بوجھ کے کہا کہ جاؤ تم, اور وقت آپ نے گزارا, وہ نماز فوت ہو گئی, اس کی قضا نہیں ہوتی. آپ زندگی بھر آپ جان بوجھ کے چھوڑے, بولے قضا تو ہوتی نہیں اس کی سب سے پہلے. اور قضا عمری سب کو کانسیپٹ اسلام میں ہی نہیں کہ نمازیں چھوڑتے رہو, آرام سے آ کے پوری پڑھ لینا نماز قضا ہے. اب کچھ لوگ جو توبہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ 10 سال سے نماز چھوٹی, 20 سال چھوٹی, 40 سال سے چھوٹی, اب کیا کریں. کچھ لوگ بولتے ہیں اس کا طریقہ بولے, اس کو نمازیں پڑھنے کا, ہر فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا, بولا اللہ پہلی فجر کی نماز جو قضا ہوئی تھی, اب وہ بولے پہلی ختم ہو گئی, پھر دوسری والی پہلی بن جاتی, بولے تو پھر دوسرے دن بھی بولا اللہ پہلی فجر کی نماز قضا, پھر اور ہر نماز سے پہلے احتیاطاً 2 یہ پڑھ لینا قضا اور 2 پڑھنا. جو نمازیں مسلسل ایک لمبے عرصے تک چھوٹ گئی ہمارے سے, غفلت میں, نا علمی میں, جو بھی ہے, اس کے لیے یاد رکھیے سوائے توبہ کی اور کوئی حل نہیں ہے. اور جو چھوڑ دی گئی وہ تو فوت ہو گئی, سوائے توبہ کی کوئی حل نہیں, ورنہ وہ 10 سال کی اور 15 سال کی اور 20 سال کی نماز کے غم میں اگلی نمازیں بھی چھوٹ جائیں گی آپ کی. ارے یار وہی نہیں ہو رہی, چند یہ بھی نہیں کرتے, جو ہو رہی ہے کیجیے, باقی کے لیے توبہ. ہاں حال میں کچھ چھوٹ گئی سفر میں, اس میں بھول گئے اور ایسا ہوگا وہ الگ چیز ہے, لیکن عرصے تک سال تک نمازیں چھوٹی ہے تو توبہ ہے. اس لیے کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی ایسے اقوال نہیں ملتے کہ نمازیں چھوڑو اور پھر قضاء عمری پڑھتے رہو پوری رات, نماز سے پہلے 2 رکعت, یا ایک ساتھ 15 شعبان کو بس کھڑے ہو جاؤ اور شب برات کو منا لو اور بس قضا کر لو. تو قضاء عمری جیسی کوئی نماز سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. قضا نماز جو ہو جاتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں, چھوٹ گئی جو نماز چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, تو لہٰذا اللہ سے ہم توبہ کریں, یہی اس کا ایک حل ہے. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ شب معراج میں اور شب برات میں بھی عشاء کا ٹائم چینج کر دیا جاتا ہے,
عشاء کا ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ اس پہ کیا ہے, مطلب یہ بدعت ہوئی یا پھر جو ہے تو بھائی نے سوال کیا کہ شب برات اور شب معراج پہ خاص طور سے مسجدوں میں عشاء کا ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ لیٹ آ کے پڑھے. تو بہرحال یہ تو غلط ہے, جو ٹائمنگ چل رہا ہے وہی رکھنا چاہیے. لیکن اب ایک مصلی تو مجبور ہے نماز میں, وہ عمل غلط ہے. خاص طور سے کچھ دنوں میں بغیر شرعی عذر کے, بارش ہو رہی ہے, مصیبت ہے, پریشانی ہے, تو ایک الگ چیز ہے. خاص طور سے جو ہے لوگ جو ہے نمازوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو لمبا کرتے ہیں. وہ طریقہ یاد رکھیے شریعتاً درست نہیں ہوگا. آپ جو ریگولر چل رہی نماز اسی ٹائم پر نماز کو وہ کرنا چاہیے. لیکن اب میں ایک مصلی کیا کروں, آپ پھر مجبور ہیں, اب جو ٹائم ہوگا اس میں آپ کو جانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ چونکہ آپ جماعت سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, آپ اس مسجد کے مصلی ہے, اب وہ لوگوں نے ٹائم بدل جاتا ہے, ہم کیا کر سکتے. تو لہٰذا ویٹ کیجیے, آپ وہ پڑھیے. لیکن ایسا کرنا میں کہوں گا درست نہیں ہوگا, کیونکہ خاص آپ ان ایام کو فضیلت دے رہے ہیں. پھر یہ ٹائم بدلنا خاص فضیلت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھے, مطلب زیادہ سے زیادہ لوگ منائیں, جبکہ اس کا منانا ثابت ہے نہیں. لہٰذا میں کہوں گا مسجد کے ذمہ داروں سے اسی وقت رکھیں. لیکن مصلی مجبور ہے, اگر وہ ٹائمنگ چینج کرتے ہیں تو آپ مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کی مجبوری کو انشاءاللہ. جب بہت سارے لوگوں کو درس کی دعوت آپ کے درس کے طرف بلایا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اب فیضوی کا لیکچر ہے تو ہم آتے ہیں, تو ہم نہیں آتے. تو پہلے پوچھتے ہو فیضوی کا ہے, تو خاص طور سے خواتین, گھر کی جو خواتین ہیں وہ پوچھتی ہے کہ فیضوی کا ہے کیا, بولو پہلے اس کے بارے میں کچھ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب درس میں ان کو دعوت دی جاتی ہے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں آج فیضوی کا درس ہے کیا. پھر انہوں نے کہا خواتین خاص طور سے گھر کی پوچھتی نہیں, فیضوی ہوں گے تو ہم آتے, نہیں تو ہم نہیں آتے. مجھے کچھ لوگوں نے ایسی کمپلین بھی کی تھی کہ کچھ لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اگر مجھے نہیں دیکھتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ کسی کے انداز کی بنیاد پر پورے علم کو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے. تو اگر میرے علاوہ بھی کوئی مقرر آئے گا تو علم ہی دیں گا نا, کہ نہیں وہ منمانی کریں گا, قصے کہانی آپ کو سنا کر چلے جائیں, علم دیں گا. تو صرف اس وجہ سے کسی کا انداز صرف آپ کو پسند آتا ہے, اس انداز کی بنیاد پہ آپ علم کو مت چھوڑیے. میں یہ کہوں اور اجتماعیت کو مت چھوڑیے, مطلب جو آپ لگے ہیں ریگولر ایک ٹائم نکال رہے ہیں, سنڈے کو آپ وقت دے رہے ہیں, عادی ہے اس کے, ایک اچھی چیز ہے. تو لہٰذا ہوں. دوسرا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کمپلین کرتے ہیں کہ فیض بھائی آپ بہت کم رہ رہے ہیں اور یہاں زیادہ دھیان نہیں دے رہے. تو یاد رکھیے بہت سارے مجبوریاں ہوتے ہیں, بہت سارے حالات ہوتے ہیں کہ بہت سارے مختلف ہندوستان کے علاقوں میں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی جوش چاہیے, ان کو جذبہ چاہیے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے کچھ باتیں رکھیں, وہ بھی کچھ ہمارے ذریعے سے سیکھے, یا نوجوانوں میں کچھ ایک تبدیلی آئے, کچھ کام نیا شروع ہو. تو اس کے لیے بہرحال ہم بھی کوشش کرتے ہیں اور اسی کے تحت میں بھی سفر کر کے جاتا ہوں. ورنہ عام طور سے اگر کوئی یہ کہے کہ صرف تقریر کے لیے مجھے بلا رہا ہے تو میں نہیں جاتا ہوں. ہم لوگ بولتے تقریر نہیں, اس کے بعد کیا آپ کا ورک پلان ہے کہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد. تقریر تو ہر کوئی ایسا سود کے خلاف تقریر, تو تقریر تو سود کے خلاف تب دیکھی جا رہے ہیں. کون سا ایسا مسلمان جس کو معلوم ہے سود حرام نہیں ہے بول کر. پریکٹیکلی میرے جانے کے بعد تقریر کی آپ کیا سود کے خلاف نظم اٹھائیں گے, یہ بولیے پہلے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ صرف تقریر پر میں زور نہ دوں, بلکہ میں وہاں جاؤں جہاں کچھ کرنا چاہتے ہو تقریر کے ساتھ. ٹھیک ہے, گیدرنگ چاہے کتنے بھی ہو, 100 لوگ بھی رہتے میں جاتا ہوں, وہ مسئلہ نہیں میرے لیے. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا فالو اپ لے رہے ہیں, کہ آپ کوئی تحریک شروع کر رہے ہیں, کوئی سسٹم بنا رہے ہیں, کوئی کام شروع کر رہے ہیں, کہ نوجوانوں کی بگاڑ پہ ہمیں تقریر لی, تو نوجوانوں کے لیے کچھ تیار کر رہے ہیں پروگرامس, جس کے بعد ایک سلسلہ چلتے رہے. نہیں پھر اگلا مقرر آئے گا 2 مہینے بعد وہ بولیں گا پھر اگلا مقرر, یہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں جاؤں تاکہ کتاب و سنت کا کام آگے بڑھے, لوگ کتاب و سنت کو سمجھیں. تو لہٰذا لوگوں کی گزارشات ہوتی ہے, ریکویسٹ ہوتی ہے. میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اتوار کو یہاں رہوں, بہت کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ جتنے اتوار میں یہاں رہتا ہوں تقریباً کم بیش میں ہفتے کو واپس آتا ہوں رات میں, ہفتے کی صبح اورنگ آباد رہتا ہوں, جمعہ کا پروگرام جمعرات لے کر ہفتے کو رہتا ہوں تاکہ اتوار یہاں پھر اگلے پروگرام کے لیے چلے. تو کوشش کرتا ہوں, لیکن کچھ جگہ ناممکن ہوتا ہے کہ میں اتوار کو کروں, اور وہ جانا ہی پڑتا ہے, جیسا کہ ہفتہ اتوار کو پروگرام کرنا چاہتے کچھ جگہ. لیکن میں کوشش کرتا ہوں جمعرات جمعہ لوگ پروگرام رکھیں تاکہ میں کہیں بھی رہوں. تو ہفتے کے دن میں فلائٹ سے آتا ہوں, تو ہفتے کے دن شام تک میں اورنگ آباد یا صبح اورنگ آباد پہنچ ہی جاتا ہوں. اتوار کے دن آپ لوگوں کے سامنے رہتا ہوں. پھر منگل بدھ کچھ نہ کچھ لوکل پروگرامس ہمارے طے ہوئے رہتے ہیں, تاکہ یہاں کے لوگ بھی سننا چاہتے ہیں, چلیے پھر لوکل پروگرامس لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, وہاں جاتا ہوں. تو لہٰذا آپ صرف کسی کے انداز کی وجہ سے علم مت چھوڑیں. دوسرا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں آپ فیس بھی کریں تو کوئی بات نہیں, نیٹ پہ پھر دیکھ لیں گے, نیٹ بھی ایک سہولت ہے. بہرحال آپ نیٹ پہ دیکھ لیں گے, یہ بات تو صحیح ہے, لیکن جو لائف ہونے سے, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, لوگوں میں آنے سے جو بہت ساری چیزیں اور بھی ڈیولپ ہوتی ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اکیلے میں نہیں ہو پائے. جیسے پردے کی اہمیت ہے عنوان آپ سن رہے ہیں, لیکن جب کچھ عورتوں کا پردہ دیکھیں گے تو ایک جوش ہوتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ کیسا کریں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کام کرنا چاہے, ٹکنے سوچا, کچھ لوگ ٹکنے سوچا پہن رہے, لوگ دیکھ رہے ہیں ارے ماشاءاللہ ان کو بھی جوش آ رہا ہے کہ دیکھو لوگ پہن رہے ہیں یار, آپ ان سے سن رہے تھے, پریکٹیکل کو نمونہ دکھ نہیں رہا تھا. تو ایسے بہت سارے فائدے اجتماعیت میں ہونے سے ہوتے ہیں. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا. بہت سے لوگ کمپلین یہ بھی آئے کہ باہر سنتے آواز ہو اور باہر سے پھر چلے جاتے ہیں, اچھی بات نہیں یاد رکھیے. اور اسی وجہ سے ہم اعلان نہیں کرتے کہ میں کب ہوں اور کب نہیں ہوں, کہ لوگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک, اب یہ کیسے پاسبل ہوا کہ ہم اعلان کریں کہ میں ہفتے کی 4 ہفتے رہوں گا, 2 ہفتے رہوں گا, 1 ہفتہ رہوں گا, جبکہ پروگرام ایسے ماشاءاللہ 2-3 مہینے پہلے طے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اعلان کیسے کریں؟ کوئی پروگرام کینسل ہو جاتا تو میں یہاں دکھتا ہوں, پھر آپ بولے وہاں لکھ دیتے نہیں ہم نہیں آؤ, دیکھو آپ یہاں تھے. کبھی لکھ دیا ہوں اور کسی ارجنٹ وجہ سے مجھے جانا پڑا, دیکھو لکھ دیتے اور دیکھو نہیں, یہ رہتا وعدہ خلافی کرتے. بڑے لوگوں کو دیکھ لیا, سب جھوٹے رہتے, لکھ دیا اور یہ کرتے. تو آپ سمجھنے میں بھی تیار نہیں ہوتے کہ پریکٹیکل ایشوز کیا ہے, اس لیے ہم لکھ کر بھی نہیں لگاتے. یہ لکھ کے لگائیں گے پھر آپ کی طرف سے ہم کو جو ہے سلاماتیں بولتے ہیں نا, وہ تانے سننا پڑیں گے, تو لکھ کے بھی نہیں لگاتے ہیں اس وجہ سے. اگر سمجھ لیجیے کینسل ہو گیا, سر آپ نہیں رہنے والے تھے نا آج, کیسے ہم نہیں آئے اور آپ آ گئے اس دن, ایسا کیسا؟ اب ہمیں اس دن کینسل ہو گیا میرا پروگرام, کتنے لوگوں کو بولو کینسل ہو گیا تھا, نہیں پھر لکھ کے لگانا چاہیے نا پہلے. اب لکھ کے لگا دے تو یہ مسئلہ, نہیں لکھ کے لگاتے, لکھ کے نہیں لگا دے آپ سے ہم. بہرحال آپ ہر اتوار آیا کیجیے, اور اتوار میں سے ایک اتوار انشاءاللہ میں نمودار ہو ہی جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی اتوار, اور آپ لوگ سن لیتے ہیں. بہرحال ٹھیک ہے, عنوان ماشاءاللہ بھی سبھی مخالف بہت اچھے باندھتے ہیں آپ کے سامنے, بولنے کا طریقہ صرف فرق ہوتا ہے. قرآن حدیث کی بات وہی ہے جو سب کرتے ہیں, بس تھوڑے سے کسی کے انداز کی وجہ سے آپ کسی علم کو مت ٹھکرائیے, اس لیے کہ بہت سارا مفید علم پھر آپ سے چھوٹ جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے مختلف انداز بیان ہوتے ہیں. ٹھیک, تو لہٰذا صرف ایک بیان کے انداز کی وجہ سے آپ کسی کے علم کو مت ضائع کیجیے. ریگولر آپ سنڈیز کو آیا کیجیے اور اس درس سے جو ہے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم. سوال یہ, بہت سارے لوگوں کا نظریہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی معاملات یا اختلافی مسئلہ ہے, اکثر نماز کے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں 2 گروہ کا اختلاف ہے. اگر ایک مسئلہ صحیح روش پر ہے اور دوسرا غلط ہے, تو اس طرح فورس کیا رہتا ہے کہ آپ صحیح بھی ہے تو اس مسئلے کو نہ بیان کرو, تاکہ آپ کے بیان کرنے کی وجہ سے پھر امت میں اختلاف پیدا ہوگا.
اور اختلاف کے پھر جھگڑے ہوں گے اس وجہ سے آپ بولے نہ کو اور آپ کے بولنے کی وجہ سے نہ بولنے کی وجہ سے اختلاف نہ ہو. اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر ایسی کون کون سی مصلحتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی معاملے میں صحیح حدیث آئے اور اس کے باوجود بھی ہم صحیح حدیث کے رد کر دیں؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو جیسے نمازی ریلیجن انہوں نے کہا اور بھی مسائل ہوتے ہیں جس میں دو رائے ہو علماء کی، دو رائے ہو یا پھر ایسی دو رائے ہو کہ ایک غلط اور ایک صحیح ہو، ایک ضعیف روایت اور ایک صحیح روایت ہو، ایک غلط ہو یا ایک صحیح ہو، یا دو رائے دونوں کی، میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. اگر دو رائے آتی ہے اور دونوں صحیح ہیں تو لوگوں کو اختیار ہوتا ہے جس پہ چاہے عمل کرے. اگر ایسی دو رائے ایک صحیح اور ایک غلط ہے اور اگر بھائی صحیح پر عمل کرتے اس کو بیان کرتے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے اختلاف ہو رہا امت میں لہٰذا یہ بات کو بیان مت کرو. ان کا سوال تھا کہ ایسی کون سے مصلحت ہو سکتی ہے جس میں صحیح حدیث کو بیان نہ کیا جائے اس وجہ سے کہ امت میں اختلاف ہو رہا ہے. دیکھیے اگر کوئی عمل غلط ہو رہا ہے ضعیف یا موضوع روایتوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ اختلاف ہے مسئلے کے اندر، ضعیف یا موضوع روایتوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ ہم صحیح روایتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں. اگر انہیں لگتا ہے یہ اختلاف ہے تو یہ ان کی سمجھ کا اختلاف ہے. اگر یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں اور مشرکین تو یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ بھائی تم ایسی بات مت کرو، اس اختلاف ایسی بات کرو جو دونوں کو چل جائے. ایک سال ہم تمہارے معبود کی بات کریں، ایک سال تم ہمارے معبود کی بات کرو، ایک سال ہم، اچھا تم ہمارے مت کرو لیکن ہمارے معبود کو کم از کم برا مت بولو، چلو ایک سال تم مت کرو برا مت بولو. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کیا؟ اب یہاں جو مصالحت کی بنیاد پر لوگ کہہ رہے نہیں امت میں اختلاف ہوگا، امت میں اختلاف ہوگا، تو کب تک امت کو آپ جاہل رکھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں کب تک؟ نہیں اس سے اختلاف ہوگا اس سے اختلاف ہوگا. کچھ جماعتوں کے حال تو یہ 70 سال سے چل رہے ہیں، 70 سال سے آج تک کوئی مسئلہ ہے کہ اس سے اختلاف ہوگا. تو کب تک امت کو آپ بے شعور اور بغیر شعور کے رکھنا چاہتے ہیں اور کتاب و سنت کے واضح علم کو ان سے چھپانا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ بول دیجیے آپ کیا اختلاف ہوگا دیکھا جائے گا. یہ اختلاف نہیں ہوگا، یہ بات وہ ہوگی کہ صحیح چیز پر آئیں گے. اور اختلاف جو ہو رہا ہے نا جو صحیح بات بتانے کی وجہ سے وہ اختلاف نہیں، درخت ہماری نفس کے خلاف جب بات جاتی ہے نا تو ہم کو بری لگتی ہے اور ہم اس کو اختلاف سمجھتے ہیں. نفس کے خلاف جا رہے ہمارا تو دل چاہ رہا ہمارا پروڈکٹ بکنا چاہیے، لوگ عید منائے اس دن، دیکھو اب یہ بڑے غلط ہے تب تو اپنا بزنس بند ہو جائے گا نا پورا. تو اختلاف ہم پیدا کر رہے ہیں، یہ ہے نہیں اندر کی. تو ایسا کوئی مسئلہ جس میں کتاب و سنت میں دو رائے آ رہی ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بول سکتا ہے کہ یار ایک رائے پہ لوگ عمل کر رہے ہیں نا وہ بھی غلط نہیں ہے تو تم دوسری رائے مت رکھو اس لیے کہ اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ بات دونوں بھی صحیح ہونے کے، لیکن ایک غلط ہے دوسری صحیح ہے لیکن اس صحیح بات کو بیان نہیں کرنے دیا جا رہا اس بنیاد پہ کہ اختلاف ہوگا تو میں کہوں گا نہیں یہ تو کتمان علم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہ سنا ہوتا کہ جو شخص علم رکھنے کے باوجود چھپائے وہ جہنم میں جائے گا تو میں حدیث بیان نہیں کرتا اس ڈر کی وجہ سے کہ غلط بات نہ نکل جائے میرے منہ سے. ہو سکتا ہے کوئی بات بیان کرتے جو آپ نے نہیں کہی اور نکل جائے تو ڈر سے حدیث بیان نہیں کرتے تھے کہا، لیکن علم چھپانے میں آ جا رہا نہیں بات. تو لہٰذا بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے جو نفس پرست ہوتے ہیں ان کو یہ بات اختلاف نظر آتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں گا کہ یہ عمل جو اتنے سالوں سے تم کر رہے ہو، جن آپ کے والد کو بھی ہم نے اجازت دی تھی کرنے کی، آپ کے چچا کو بھی دے دی تھی، اب آپ سے کہیں غلط ہے تو ظاہر سے تو گلا پکڑیں گا، مسجد کو چندہ بند ہو جاتا، زکات بند ہو جاتی، چمڑے آنا بند ہو جاتے، غلہ مناج نہیں آتا تو لے چل لے دو، نہیں اختلاف ہوگا. اور اختلاف نہیں ہوگا بول کر اکثر علم کتاب و سنت کا چھپایا جا رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت اپنے قرآن میں کر دی اور فرما دیا کہ وہ علم جو اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کا اتارا تھا، ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات والہدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللائنون. یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے کہ ہم نے جس ہدایت کو، واضح نشانیوں کو، روشن دلیلوں کو کتاب کی شکل میں اتارا ہے اس کو اگر کوئی چھپاتا ہے، ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات والہدی، کہ ہم نے جس قرآن کو، جس کتاب کو اتارا ہے جس کو لوگ چھپاتے تھے، یہ آیت یہودیوں کے لیے آئی تھی کہ ان کو توریت اتاری کی، توریت کو ہم لوگوں سے چھپاتے، کہا نہیں یہ اس لائق نہیں ہے، لوگ اس کی دعوت نہیں دینا چاہیے. تو کہا وہ لوگ جن کے اوپر ہم نے نازل کیا بینات، کھلی دلیل اور ہدایت، اس کے باوجود انہوں نے اس کو یکتمون چھپایا، اولئک یلعنهم اللہ، تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، ویلعنهم اللائنون، اور سارے لعنت کرنے والے تمام مخلوقات کی لعنت. تو کتمان حق، کتمان علم، علم کو چھپانا بہت سنگین جرم ہے. اب اختلاف کے نام پر غلط چیز پہ، ضعیف اور موضوع پہ عمل کرنے دیا جا رہا، صحیح نہیں بیان کیا جا رہا، تو میں کہوں گا یہ تو کوئی حکمت ہی نہیں ہے کہ آپ ضعیف اور موضوع پہ عمل کرنے دیا جائے. ہاں صحیح بات کو بتانے کے لیے حکمت ہونا چاہیے، میں یہ کہوں گا صحیح بات کو بتانے کے صحیح وقت اور صحیح حکمت اور صحیح شخص کو پکڑیے اور اس کو بتائیے. لیکن یہ تو ہرگز یاد نہیں جائیں گے چلنے دو ابھی چلنے دو، پھر کل کو جب آپ کہیں گے یہ غلط ہے اور وہ بولیں گے کیوں 10 سال سے تم نے آج تک غلط نہیں کہا، اب کہہ رہے ہو غلط، پھر کیا کہوں گے آپ اس کو؟ نہیں 10 سال پہلے تم میں عقل نہیں تھی اب زیادہ ہے، وہ بولیں گے حضرت زیادہ عقل مند جب تھا، میں اب تو بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں 10 سال بعد، جب سمجھانا چاہیے تھا تم نے یہ بات، جب میں اپنی زندگی تبدیل کر سکتا تھا، میرے 10 سال کے اعمال 20 سال 50 سال کے برباد کری تم نے، کہا کہ حکمت تھی تمہاری علم چھپانے میں. یاد رکھیے علم چھپانے میں کوئی حکمت نہیں ہے. ہمیں جب غلط اور صحیح کا معاملہ آ رہا ہے چھپائیے مت، ہاں بتانے کا انداز حکیمانہ ہو، حکمت کے ساتھ اپنی صحیح بات کو لوگوں کے سامنے بالکل رکھیے اور لوگوں کی تانوں سے اور ان کی برائی سے اور ان کی شر سے اللہ رب العزت انشاءاللہ ہماری بات کریں گا. اور آپ یہ سوچی کیجیے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لوگ مانے نہ مانے ان کا مسئلہ ہے. اور اس سے اگر اختلاف ہو رہا ہے کہ غلط بات والے صحیح بات سے اختلاف کر رہے تو یہ تو ہر دور میں ہوا کہ حق بات کا اختلاف کیا گیا، اس میں حق بات کے خلاف بات کی گئی، اس سے اختلاف کیا گیا، اس سے آپ مت ڈریے، اپنی بات کو آپ رکھ دیجیے. السلام علیکم. حضرت 4 حرمت کے جو مہینے اس کی مطلب فضیلت جو آتی ہے، مطلب کیا ذکر کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اس کی مختصر تشریح کیجیے. حرمت کے مہینے جو 4 مہینے اور جو نکاح کے تعلق سے آتا ہے کہ محرم کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے، وہ بات کہاں تک درست ہے؟ پہلے سوال کیا کہ حرمت کے مہینوں میں کیا عمل کرنے چاہیے، ذکر و اذکار خاص بتا دیجیے. دیکھیے حرمت والے 4 مہینوں میں کوئی خاص ذکر، کوئی خاص عمل ثابت نہیں، سوائے محرم کے اندر جو ہے وہ 2 روزے رکھنے کی جو ہے وہ سنت موقع ہے، بس اور کچھ بھی نہیں. خاص طور سے حرمت کے مہینے میں خاص طور سے کچھ چیزیں کرنا درست نہیں، سوائے اس کے کہ محرم کا وہ اور ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ کی جو فضیلت ہے، 10 ذی الحجہ
وہ ہے, وہ بتایا گیا. مطلب محترم مہینوں کے اندر جو باتیں بتائی گئی وہ محرم کے روزے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ذی الحجہ کے مہینے کی پہلے تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مطلب عید کے دن تک کی حرمت ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ان کی حرمتیں, کوئی خاص فضائل, کوئی خاص ذکر ثابت نہیں سوائے اس کے کہ حرمت والے مہینے ہیں. تو کوئی ذکر, کوئی روزے, باقی دیگر چیزیں لوگ کرتے ہیں وہ ثابت اس مہینوں کے اندر کچھ بھی ایسا خاص پھر ثابت نہیں. بھائی نے ایک سوال ہے کہ محرم میں لوگ کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا چاہیے, اس تعلق سے کیا ہے؟ تو محرم میں نکاح نہ کرنے کی کوئی دلیل قرآن حدیث ثابت نہیں سوائے اس کے کہ امت محرم کو منحوس اور غم کا مہینہ سمجھتی ہے, لہٰذا چونکہ اس میں نواز رسول کی شہادت ہوئی مطلب منحوس مہینہ تھا, اسی طرح شہادت کی وجہ سے یہ غم کا مہینہ ہے, اور ظاہر سے غم کے مہینوں میں خوشی نہیں منائی جاتی, اس لیے وہ کوئی خوشی کا عمل محرم میں نہیں کرتے ہیں. بلکہ اگر بچے محرم پیدا ہوتے بولتے روتی صورت پیدا ہوا, منحوس پیدا ہوا اور فلاں پیدا ہوا, تو محرم میں نکاح نہیں کرنے کوئی دلیل نہیں. نکاح صبح, شام, دن, رات, کسی مہینے, کسی تاریخ, کسی دن, فجر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے, اسی کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال محرم میں خاص طور سے نکاح نہ کرنے کی کوئی دلیل, کوئی حدیث, کوئی اقوال کچھ بھی موجود نہیں. یہ صرف ہمارے توہام کی بنیاد پر کہ منحوس ہے اور غم کا مہینہ ہم لوگوں نے نکاح اس میں بند کر دیا. السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے کہ وہ آپ نے یہ سوال ہے کہ کچھ درود یہ نہیں بھیجتا, ایک ہمارے محلے کی مسجد میں لکھا ہوا ہے, بڑے پوسٹر لگائے ہوئے جیسے دعا ہے یہ لگائے ہوئے بھی, تو اس پہ لکھا ہوا وضو کرتے وقت وضو خانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم 80 مرتبہ درود بھیجے کچھ تو, اور جو ہے بعد میں تمہارے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو بھیج سکتے ہیں کیسے؟ بھائی نے ایک سوال کیا اور میں نے بھی یہ بات دیکھی تھی کہ ایک فضیلت آتی ہے. بھائی نے کہا کہ وضو خانے میں لگا ہوا کہ 80 مرتبہ درود بھیجے وضو کے بعد. میں نے جو سنا وہ یہ ہے, جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ سے عصر کے بیچ میں جو شخص 80 مرتبہ درود بھیجیں گا پر اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. موضوع روایت ہے, اسی لیے بہت سارے لوگ جمعہ کے بعد خوب جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں, 80 بار درود پڑھتے ہیں, بس 80 سال کے گناہ معاف کر کے نکل جاتے ہیں. پھر اگلے 2-4 ہفتوں میں کبھی جمعہ مل گئی تو مل گئی, باقی نمازیں غائب, روزے غائب, زکات غائب, حج غائب. کیوں؟ 80 سال کی معاف ہو گئے, اور 80 ٹیئر سے کئی اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں اپنے پاس. ہر ایک جمعہ کر دیا 80 سال ہوتے تب زندہ بھی رہیں گے, اور یہ 80 سال کے اسٹاکس کو اس سال بھی کرتے ہیں. پھر وہ اس سال سمجھتا کوئی مر گیا تو یہ 80 سال اس کو, وہ 80 سال مطلب اسٹاک میں سے نکالتے ہیں, ورچوئل اسٹاک میں سے ٹرانسفر بھی ہو جاتا ہوں کہ وہ 80 سال کا اس کو 80 سال کا اس کو. تو ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں جس میں 80 سال کے گناہ صرف 80 درود پڑھنے سے ظہر کی بات معاف ہوتے ہو, یا جمعہ کی بات معاف ہوتے ہو, یا کسی اور نماز یا وضو کی بات کرنا, ایسا کوئی ثابت نہیں ہے. انشاءاللہ عزیز ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.